مقبوضہ کشمیر دہائیوں سے بھارتی قابض فورسز کے ظلم و جبر کا مرکز، کشمیریوں کا جذبہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ تعلیمی ادارے مسلسل بند، غذائی اجناس کی قلت، اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی بجائے بھارتی فوج کا بسیرا۔ سری نگر میں کرفیو سخت، کشمیری کسی بھی قیمت پر بھارت سے آزادی کے لیے پرعزم ہیں۔ کشمیر ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جس کا اختتام آزادی ہے۔ مودی کو ہندوتوا کی بنیاد پر پذیرائی ملی۔ کشمیر کے معاملے پر دنیا کے ٹاپ لیڈر سے بھی بات کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب۔ بھارت RSS گنڈوں کے ذریعے دہشت پھیلانا چاہتا تھا۔ لیڈرز کبھی نفرتیں پھیلا کر ووٹ حاصل نہیں کرتے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ مودی گزشتہ سال 5 اگست کو بہت بڑی غلطی کر بیٹھا۔ مودی نے پاکستان کے خلاف نفرت کی بنیاد پر الیکشن جیتا۔ 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد کشمیر کے اندر ایک ظلم اور زیادتی کے اعتبار سے ایک نئی وبا اور زیادہ خطرناک انداز سے وہاں پر عوامل شروع ہوئے۔ ایک جیل بنا دیا، لوگوں کے اوپر ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا ہے، مگر یہ کہ مزید بڑھ گیا پچھلے سال کے اندر۔ تو لہٰذا آج کا دن بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کم سے کم ہم اپنی بات دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی۔ صدر مملکت عارف علوی کا سینٹ اجلاس میں خطاب، کہا بنیادی حقوق پامال کر کے کشمیریوں پر ظلم کیا گیا۔ دنیا آنکھیں کھول کر انسانیت سوز مظالم دیکھے۔ فلیٹ گنز کے استعمال سے ہزاروں کشمیریوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ کشمیر کی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یوم احتساب پر اسلام آباد میں ریلیاں، صدر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاع شبلی فراز سمیت وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کی شرکت۔ شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ بھارت نے مظالم اسرائیل سے سیکھے، کشمیری بھارت کے ساتھ ایک قدم بھی چلنے کو تیار نہیں۔ صدر عارف علوی کا ریلی سے خطاب، شبلی فراز نے کہا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، ان کی تکالیف کا احساس ہے۔ انسانیت سوز مظالم سے دنیا بے خبر نہیں۔ مودی سرکار کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ کشمیریوں کی آواز کو ہر ملک کے دارالخلافہ تک لے کر جاؤں گا۔ مودی سن لو، کشمیری ترانوالا ثابت نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی بھارت کو للکار، کہتے ہیں کہ 5 اگست کا اقدام کشمیریوں سے شناخت چھیننے کی کوشش ہے۔ کشمیر کی شناخت کی لڑائی وادی میں لڑی جا رہی ہے۔ اقوام عالم سے کہتا ہوں کہ خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ خدا تمہارا نہیں، خدا ہمارا ہے، اسے زمین پہ یہ ظلم کب گوارا ہے۔ لہو پیو گے کب تک ہمارا اے دھنوانو، بڑھاؤ اپنی دکانیں ایسی موزر کے دیوانوں، نشاں کہیں نہ رہے گا تمہارا اے شیطانو، خدا تمہارا نہیں، خدا ہمارا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی بھارتی حکومت پر کڑی تنقید، کہتی ہیں 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی عوام کے خلاف بھارتی حکومت نے ڈیتھ وارنٹ جاری کیا۔ مودی حکومت نے ثابت کیا کہ وہی عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے والے ہیں۔ شہر شہر کریا کریا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور تقاریب۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ اور گورنر کی قیادت میں ریلی۔ عثمان بزار کا ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک شاہراہ کا نام سری نگر سے منسوب کرنے کا اعلان، کہا کشمیر پاکستان کی شہرت، کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک انصاف کا ٹرین مارچ، کراچی سے شروع ہونے والا ٹرین مارچ سکھر ریلوے اسٹیشن پر اختتام پذیر ہوگا۔
फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि हम मोदी का बदतरीन चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची से सक्खर तक इलामती तौर पर श्रीनगर एक्सप्रेस है। मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा बना दिया गया। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। नक्शा पहला कदम है, यही पाकिस्तान का सरकारी नक्शा होगा। मसला कश्मीर का एक हल ये भी है जिसके लिए पाकिस्तान कोशिशें करता रहेगा। नक्शे की तकारीबी रोनुमाई से खिताब। बाबर आवान कहते हैं कि नक्शा जारी करके तकमील पाकिस्तान का एजेंडा पूरा किया। अब कश्मीर जाने वाले तमाम रास्ते शाहरा श्रीनगर कहलाएंगे। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर सो रही है। भारतीय अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम नहीं करती। बाबर आवाम का सेनेट से खिताब। भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई। LOC की तत्ता पानी सेक्टर पर फिर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से फतेहपुर गांव की 18 साला लड़की शहीद जबकि 6 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 6014। मजीद 675 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। 2,81,135 मरीज। सिंध में 2,231, पंजाब में 2,157, खैबर पख्तूनख्वा में 1,213, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 55, आज़ाद कश्मीर में 55 और इस्लामाबाद में 167 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,88,00,000, हलाकतें 7,05,000 हो गई। अमेरिका में 1,60,290, ब्राजील में 96,096, रूस में 14,351, भारत में 49,820, तुर्की में 5,765 और ईरान में 17,617, अफगानिस्तान में 1,288, सऊदी अरब में 2,984 अमवात हुई। गैर कानूनी तकर्री केस में शाहिद खाकानावासी पर फर्द जुर्मायत। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आज़म ने सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी की। नैब का इस्तेमाल सियासी हो रहा है। शाहिद खाकानावासी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत की शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, सिनेमा और थिएटर्स को खोलने की सिफारिश। इंसदाद कोरोना काबीना के इजलास में SOPs के तहत 9 सेक्टर्स खोलने की सिफारिश की गई। हतमी फैसला NCOC इजलास में होगा। कराची के मकीनों को नई मुश्किल का सामना। बिन कासिम पावर प्लांट यूनिट में फिर से खराबी। 130 मेगावाट की फराहमी मुअत्तल, बिजली की तलब और रसद में फर्क 780 मेगावाट तक पहुंच गया। लियारी, खारदाद, नॉर्थ और न्यू कराची में सुबह सवेरे बिजली बंद हो जाती है। और लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में खौफनाक धमाके, 102 अफराद हलाक हो गए, 3000 अफराद जख्मी हुए। पूरा शहर लर्ज उठा, दर्जनों इमारतें तबाह। धमाका वेयरहाउस में मौजूद 2700 टन एल्युमिनियम के वजह से हुआ। 3 रोजा शोक का ऐलान किया गया।